امریکہ اسرائیل جنگ کے منفی اثرات۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر ہی شدید مندی، 100 انڈیکس میں 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، ٹریڈ معطل کر دی گئی۔ انڈیکس 1,52,991 کی سطح پر پہنچ گیا۔ مارکیٹ کھلتے ہی شیئرز کی فروخت کا رجحان بڑھتا گیا۔ ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، بہت سے لوگ ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں۔ پاسداران انقلاب، ایرانی فوج اور پولیس ہتھیار ڈال دیں ورنہ موت کا سامنا کریں گے۔ ایران کے نئے رہنما بھی مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی سربراہی کے لیے 3 اچھے امیدوار موجود ہیں۔ امریکہ نے ایران کی 48 اہم شخصیات کو ہلاک کر دیا۔ پاسداران انقلاب کی تنصیبات، ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ 9 بحری جہاز اور ایرانی بحریہ کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا۔ اہداف کے حصول تک فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ امریکی فوجیوں کی موت کا بدلہ لیں گے۔ ایران جنگ 1 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایران بڑا اور مضبوط ملک ہے۔ ایرانی عوام موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ملک واپس لیں۔ جنگ کے بعد ایران میں جمہوریت قائم ہوگی، بہت مثبت چیزیں ہوں گی۔ سعودیہ، بحرین، امارات، قطر اور اردن کے لیڈروں سے بات کی۔ ملک کی مسلح افواج دشمنوں کو مایوس کریں گی، فی الحال دشمنوں کے ٹھکانوں کو کچل رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سرکاری ٹی وی پر بیان، کہا عبوری قیادت کونسل نے اپنا کام شروع کر دیا۔ ویڈیو پیغام میں ایرانی صدر کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی وفات پر تعزیت کا اظہار۔ ایرانی صدر کی ایکس پر بھی پوسٹ، لکھا دانش مند راہبر انقلاب اسلامی کی شہادت آنے والی صدیوں تک ایرانی قوم کو یاد رہے گی۔ یہ جرم حکومت کے عزم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا۔ ایرانی حکومت کی ذمہ داریوں اور فرائض پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم ایران کی قابل فخر بلندی، آزادی اور عظمت کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے۔ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی کا بھی 2 ٹوک موقف۔ بیان میں کہا، ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ پہلے سے طے اور مشق شدہ منصوبے کے تحت حکمت عملی اپناتے ہوئے ہیں۔ ڈرون، فضائی دفاع اور نیوی بھرپور کوارڈینیشن سے کام کر رہے ہیں۔ اب تک 560 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی فوج کا دعویٰ، کہا کویت اور بحرین میں امریکی فوج کے اڈوں پر حملے کیے، 3 امریکی اور برطانوی آئل ٹینکروں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کے طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو 4 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی اور برطانوی ٹینکر اب خلیج فارس اور ابنائے ہورموز میں جل رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکی سینڈ کام نے کہا ہے کہ ابراہم لنکن ایرانی میزائلوں کا نشانہ نہیں بنا۔ ایرانی میزائل بحری بیڑے کے قریب تک نہیں آ سکے۔ سینڈ کام کی 3 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 5 زخمی ہونے کی تصدیق۔ امریکی سینڈ کام کے مطابق ایران میں 1000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے نئے حملے۔ مہران میں فورسز کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، 43 ایرانی سیکیورٹی اہلکار شہید، بمباری سے کئی عمارتوں کو نقصان۔ تہران میں قصر انٹرسیکشن وناک اسکوائر پر میزائل حملے۔ تہران کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو آفس پر بھی بمباری۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹرز کے کچھ حصے متاثر ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں پولیس اسٹیشن اور ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ 20 شہری شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، 100 سے زائد میزائل اسرائیل کے مختلف شہروں پر داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ عرب میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں 11 اسرائیلی ہلاک، 121 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہفتے کی رات ایرانی حملوں میں اسرائیل کی 40 عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی شہر حیفا بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کیے۔ اسرائیلی علاقوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ برطانیہ نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت مانگی تھی۔ برطانوی شہریوں کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ ہمارے طیارے دفاعی کارروائیوں کے لیے فضا میں ہیں۔ خلیجی پارٹنرز دفاعی تعاون کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایرانی میزائل ڈپو یا لانچرز کے خلاف برطانوی اڈے استعمال کیے جائیں گے، کسی جارحانہ کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ عراق جنگ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ عراق جنگ سے سبق ملا۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی کہتے ہیں، ایران پر حملوں کا قانونی جواز بیان کرنا امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ برطانیہ نے ایران پر حملوں میں حصہ نہیں لیا۔ برطانوی دفاعی دستے قطر اور قبرص میں موجود ہیں۔ علاقے میں تعاون کے تحت میزائل اور ڈرونز کے خلاف دفاعی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کے خلاف رد عمل دے سکتے ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا مشترکہ بیان، کہا ایران کی جانب سے کیے گئے حملے نامناسب ہیں۔ ایران نے ایسے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جو ابتدائی امریکی اور اسرائیلی کارروائی میں شامل نہ تھے۔
جرمنی، فرانس اور برطانیہ کا ضرورت پڑنے پر ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو تباہ کرنے کا عندیہ۔ جنگ کے اثرات، تیل کی عالمی قیمتوں میں 10% اضافہ، قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ عالمی ماہرین کے مطابق تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک پہنچ سکتی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، $5372 فی اونس ہو گئی۔ جاپان اور کوریا کی سٹاکس مارکیٹ میں 2% مندی، جبکہ خلیجی ممالک کی مارکیٹس بھی گراوٹ کا شکار۔ خطے میں معاشی دباؤ اور سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی۔ ایران پر حملوں کے بعد آبنائے ہرموز بدستور بند، مشرق وسطی میں آئل شپنگ سرگرمیاں سست، سینکڑوں جہازوں کی آمد و رفت رک گئی۔ آبنائے ہرموز کے پار خلیجی پانیوں میں 150 سے زائد آئل ٹینکرز لنگر انداز، خام تیل اور LNG ٹینکرز بھی شامل۔ ایران، عراق، کویت اور UAE کے قریب درجنوں کارگو جہاز جمع، سعودی عرب، قطر اور عراق کے ٹینکر شامل۔ آبنائے ہرموز کی بندی سے UAE اور عمان کے ساحلوں پر 100 مزید ٹینکرز رک گئے۔ اہم تجارتی گزرگاہ سے روزانہ 21 ملین بیرل خام تیل کی ترسیل ہوتی ہے، جو دنیا کی تقریباً 20% توانائی کی طلب ہے۔ 114 سے 122 بحری جہاز روزانہ ٹرانزٹ کرتے تھے۔ خلیجی ملکوں میں امریکی اڈے ایران کا نشانہ، کویت، عراق، دبئی، دوحہ اور بحرین میں میزائل داغ دیے۔ ایرانی حملوں میں UAE میں 3 افراد جاں بحق، 58 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں پاکستانی، بنگلہ دیشی اور نیپالی شہری شامل۔ کویت میں ایرانی میزائل حملوں سے 1 شخص جاں بحق، 32 زخمی ہوئے۔ ابوظہبی میں ساحل کے قریب اسرائیلی رہائشوں کی عمارت پر ایران کا حملہ، مقامی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ ایران کے بحرین پر بھی حملے، بحرینی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ منی سلمان کے قریب ایران نے بحری تنصیب کو نشانہ بنایا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 165 بیلسٹک، 2 کروز میزائل، 541 ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا۔ 152 بیلسٹک، 2 کروز میزائل فضا میں تباہ کیے، 13 میزائل سمندر میں گرے۔ ایران کے 311 ڈرونز کو ناکارہ بنایا، 21 ڈرونز شہری علاقوں تک پہنچے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران میں کشیدگی بڑھ گئی، سفارتی تعلقات معطل۔ UAE کا تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، سفیر سمیت سفارتی عملے کی واپسی کا فیصلہ۔ اماراتی وزارت خارجہ کی ایرانی میزائل حملوں کی مذمت، کہا سفارت خانہ بند کرنے کا فیصلہ ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیا۔ حملے UAE کی خود مختاری اور قومی سلامتی کے خلاف ہیں۔ ایران پر حملوں کے بعد امریکی صدر کی مقبولیت میں کمی، 4 میں سے صرف 1 امریکی شہری حملوں کا حامی نکلا۔ سروے کے مطابق حملوں سے صدر ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف 1% گر گیا۔ 27% افراد نے امریکی حملوں کی حمایت، 39% نے مخالفت کی، 29% شہریوں نے رائے دینے سے گریز کیا۔ UAE اور قطر کی فضائی حدود بند ہونے کے بعد برطانوی شہریوں کا انخلاء چیلنج بن گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق خلیجی ممالک میں پھنسے برطانوی شہریوں کی تعداد 76,000 سے زائد ہے۔ برطانوی حکومت کی سعودی عرب کے راستے بڑے فضائی آپریشن کی تیاری۔ عرب امارات میں ہزاروں برطانوی سیاح اور ٹرانزٹ مسافر متاثر ہیں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات، وزیر خزانہ، گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ سمیت اہم عہدیدار شریک۔ معاشی ٹیم کی وفد کو ملکی صورتحال بارے بریفنگ۔ مالی سال کے 8 ماہ میں ٹیکس ریونیو میں 457 ارب روپے کا شارٹ فال ہے۔ مشن کو سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس سمیت محاصل میں کمی کی وجوہات بتائی جائیں گی۔ جائزہ مشن کے مختلف وزارتوں اور ڈویژن سے الگ الگ مذاکرات بھی شیڈول۔ پاور سیکٹر سے متعلق اصلاحاتی عمل اور اہداف بارے پیش رفت کا جائزہ شامل۔ پاور سیکٹر گردشی قرض اہداف پر عمل درآمد سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی۔ IMF مشن کے ساتھ مذاکرات آئندہ ہفتے تک جاری رہیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، فیلڈ مارشل سید آصف منیر، وفاقی وزراء اور اعلیٰ عسکری قیادت کی شرکت۔ علاقائی اور ملکی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات پر غور۔ افغانستان کی صورتحال کا بھی بغور جائزہ لیا گیا۔ ملکی داخلی صورتحال اور سیکورٹی انتظامات پر بھی بریفنگ دی گئی۔ پاک فوج اور فضائیہ کی فتنہ الخوارج کی سرگوبی کے لیے مؤثر جامع کارروائیوں کی تعریف۔ شرکاء کا پاکستان کی سالمیت، خود مختاری اور بقا کی ہر قیمت پر حفاظت کے عزم کا اعادہ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد صورتحال پر بھی غور۔ پاکستانی شہریوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ۔ پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے دفتر خارجہ کی تفصیلی بریفنگ۔ ایران پر حالیہ حملے انتہائی افسوسناک ہیں، ہمیں دلی رنج ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر پیغام، کہا پاکستان نے ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی طریقے سے ایران کی حمایت کی ہے۔
اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے واضح طور پر ایران کے خلاف حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں اور عوام سے اپیل ہے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ایسے میں اگر ہم اپنے ملک کے اندر احتجاج کو شدت میں بدلیں یا قانون کو ہاتھ میں لیں تو یہ دشمن کے منصوبوں کو فائدہ دے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، احتجاج کو پرامن رکھیں اور ملک کے اندر کسی بھی قسم کی بدامنی یا نقصان سے بچیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر پیغام، کہا ہر مسلمان اس وقت دکھی اور اشکبار ہے۔ اپنے ملک اپنے شہروں میں امن و امان قائم رکھنا بھی ہم سب کا اولین فرض ہے۔ اس فرض کی پاسداری کیجیے، دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب ایک ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج 3 بجے ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ اراکین نے پارلیمنٹ سے اپنے ساتھ مہمان نہ لانے کی درخواست۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق سیکیورٹی کے پیش نظر مہمانوں کی انٹری پر پابندی عائد کی گئی۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہوگا۔ ملک دشمنوں کو پاکستان سے بہت تکلیف ہے۔ سائبر اٹیکس پر ٹیکنیکل ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سائبر حملوں پر تحقیقات جاری ہیں۔ کچھ آن لائن اپلیکیشنز پر پیغامات آئے ہیں۔